بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو سن لائٹ ٹیوشن اینڈ لینگویج سینٹر. اینڈ ٹوڈے our ٹاپک از انفلیشن. جی جناب, مہنگائی سے تو ہر کوئی گھبراتا ہے, لیکن اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے مہنگائی کیا چیز ہے, یا اصل میں ہم ٹرمینالوجی انفلیشن کی ہی استعمال کریں گے, کیونکہ مہنگائی میں کچھ چیزیں اور بھی شامل ہو سکتی ہیں زبان کے حساب سے, لیکن اگر صحیح اکنامکس کا کانسیپٹ جاننا ہے تو انفلیشن کا ورڈ ہی استعمال کریں گے. دیکھیں, سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں گولڈ کوائنس ہوتے تھے, سلور کوائنس ہوتے تھے, اور پرانے زمانے میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا. یعنی جس چیز سے ہم کسی چیز کو حاصل کرتے تھے یا خریدتے تھے, وہ چیز بھی کوئی کوموڈیٹی ہوتی تھی یا کوئی چیز ہوتی تھی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کبھی سونا ہمیشہ سے مہنگی چیز رہا ہے, مہنگی دھات رہا ہے, چاندی اسی طرح ہے, سلور ہے, اور بھی چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کا آپس میں کمپیریزن ڈٹرمن کرتا تھا کہ پرائزز کیا ہو جائیں گے. لیکن آج کے دور میں یہ جو پیپر کرنسی ہے, بیسکلی اس کی کوئی ریئل ویلیو نہیں ہے, یہ سسٹمیٹک چیز ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے, اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور اس کی سپلائی کم ہوگی, تو پھر اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے اس کی پرائزز بڑھیں گی. اگر کوئی چیز مارکیٹ میں ہے اور جو بہت زیادہ مارکیٹ میں آ گئی, یعنی سپلائی اس کی زیادہ ہو گئی ہے, تو ان چیزوں کی پرائزز ڈاؤن ہوگی. اب انفلیشن ایک چیز کی مہنگائی یا ایک چیز کی پرائزز کے بڑھنے اور کم ہونے کا مطلب نہیں ہے. کسی بھی اکنامی میں, اکنامی کا مطلب کوئی کنٹری ہو سکتا ہے, کوئی زون ہو سکتا ہے, جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, اس اکنامی کے اندر یا اس زون کے اندر جنرل پرائس لیول, یعنی ایک طرح سے سمجھیں جو ایوریج پرائزز اگر بڑھ رہی ہوں گی تو انفلیشن کہلائے گی. اب وہ ترقی یافتہ ملکوں میں جو ملک اسٹیبل ہیں وہاں پہ 1-2% بھی ہوتی ہے, اور جو ملک اس میں جا رہے ہوں وہاں ڈبل فگر پہ بھی ہوتی ہے, یا مور دین 10% بھی ہوتی ہے. یہ چیزیں انفلیشن کہلاتی ہیں. لیکن اگر کوئی بہت ایب نارمل چیزیں ہو جائیں, پھر وہ ٹرمینالوجی چینج ہو جاتی ہے, وہ ہائپر انفلیشن اور اسٹیگنیشن. انشاءاللہ آپ لوگ جب اکنامکس میں کیریئر بنائیں گے آگے, تو پھر آپ کی اور چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. یہاں تک یہ سمجھ لیں کہ پورے ایک سال کے اندر تمام چیزوں کا جنرل پرائس لیول یا ایوریج پرائزز کا انکریز ہونا انفلیشن کہلاتا ہے. ہوپ دیٹ وڈ بی کلیئر. ایک دو باتیں اور اس میں کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ انفلیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اکنامکس پڑھنے والا کبھی بھی بہت زیادہ سیونگ پہ زور نہیں دے گا. یہ آپ کے لیے پرسنلی بڑے کام کی چیز ہے کہ آپ جب انفلیشن کی بات کرتے ہیں, یعنی چیزوں کی جنرل پرائس لیول کے بڑھنے کی بات کرتے ہیں, تو انڈائریکٹلی آپ کی جو پرائزز ہیں وہ پرائزز بڑھنے سے کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5% انفلیشن بڑھی ہے, تو مطلب یہ کہ اگر کوئی چیز آج 100 روپے کی مل رہی ہے, تو کل اتنی ہی چیزیں لینے کے لیے آپ کو 105 روپے چاہیے ہوں گے. یا اگر جیسے 10% انفلیشن بڑھی ہے, تو بعد میں آپ کو وہی چیزیں جو 100 روپے کی آپ لے چکے ہیں وہ 110 روپے میں ہوگی. یا اگر فرض کریں کہ کچھ چیزوں کی پرائزز کم ہوئی ہے اور جنرل پرائس لیول میں انفلیشن جو ہے وہ نیگیٹو میں چلا گیا, جسے ڈفلیشن بھی کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی چیزیں جو پہلے 100 روپے میں آتی تھیں, اب اگر 2% یا 1% کم ہو گیا تو 99 روپیز سے 100 میں آ جائیں گے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ سیونگ کی جگہ آپ لوگ مختلف چیزوں میں جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ چیزیں آپ کو زیادہ بینیفیشیل دیتی ہیں. اور سب سے بڑی یہ میں پرسنلی ایڈوائز کروں گا کہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.